بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے متعلق ضروری مسائل۔ ان قریب دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ 3 حصے میں بانٹا گیا ہے، اور آخری رمضان المبارک کے 10 دنوں میں مسجد کے اندر رہنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا 20ویں رات کو مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھنا، اور اسی کے ساتھ اعتکاف ان لوگوں کے لیے ہے جو بالغ ہے، اور اعتکاف کے اندر دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ اعتکاف میں مسجد کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے شکوات اور اس کے دل کے اندر یہ وسوسے اور خیال آئے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے، بلکہ دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اس 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جب 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس 10 دنوں کے اندر اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا موقع ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ضروری یہ بات کہ مسجد کے اندر اعتکاف میں جو حضرات رہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کے ساتھ رہیں، اور اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر وہ وضو بنا لے، اور خیال رہے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں جب مسجد کے دروازے سے وہ جھانک کر دیکھ لے کوئی شخص آر بار تو نہیں ہے، کوئی اگر مسجد کے اطراف میں کوئی شخص ہے تو اس کے جانے کے بعد وہ جائے۔ کیوں کہ لوگوں کے سامنے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اس وجہ سے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ وہ اعتکاف سے باہر ہے، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ایک عورتوں کے لیے بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن وہ اعتکاف اپنے گھروں میں رکھ سکتی ہیں۔ بعض علماء کرام کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اعتکاف کی نیت کرتے، آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے، تو آپ کے ساتھ امہات المؤمنین بھی مسجد کے اندر خیمے لگائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو اکھاڑ دیا اور فرمایا عورتوں کے لیے مسجد میں آنا اور مسجد کے اعتکاف کرنا بہتر نہیں، لیکن ہاں یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اور اسی حدیث کی دلیل کی وجہ سے عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور وہ ایک کمرہ مخصوص کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ پورے گھر کے الگ الگ کمرے میں گھومتی رہے پھرتی رہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک کمرہ متعین کر لے جس میں وہ نماز پڑھتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو، وہ اس کمرے میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔